آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، بخاری شریف کی روایت میں یہ روایت موجود ہے کہ کادو یقتتلون، صحابہ کا آپس میں جیسے بہت کائنات کی قیمتی اعلیٰ شے تقسیم ہو رہی، اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس سے جو پانی ٹپک کے نیچے لگ رہا ہو، جس کی رب قرآن میں جس چہرے کی قسمیں کھا رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو اس کی کیا برکات ہوں گی، کیا اس کے انوار و برکات ہوں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس سے وہ پانی لگ کے نیچے ٹپک رہا ہے، اور صحابہ اس کو یوں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا جب یہ کر رہے تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فیتمسحون اصحابہ بوضوئہ، صحابہ اس پانی کو لے کر اپنے چہرے سے جب لگا رہے تھے تو آپ نے پوچھا ما حملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو آگے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے تو اس کو چاہیے وہ تین کام کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، ایک روایت میں یہ فرمایا جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنا چاہتا ہے، اور ایک روایت میں اس سے کروڑوں گنا اعلیٰ درجے کی اور اونچی چیز فرمائی، اونچی بات فرمائی کہ من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب اس کو اپنا محبوب بنا لیں تو اس کو چاہیے تین کام کرے، اور تینوں کاموں کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، کسی ذکر اور تسبیح اور وظیفے کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم کونے میں بیٹھ جائیں اور وہ لگے رہیں۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں، ایک ہے کسی جرنیل سے ہم پیار کریں، کسی وزیر سے ہم پیار کریں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی جرنل، کوئی وزیر، کوئی آئی جی، حالانکہ وہ بھی فقیر، میں اور آپ بھی فقیر، قرآن میں رب کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے سارے کے سارے انسانوں، چاہے تم کسی بھی عہدے پر ہو، سب فقیر ہو، سب محتاج ہو اللہ کی ذات کے۔ لیکن آج چھوٹا سا عہدہ جو کہ وقتی طور پر اس کو میسر آیا اور ملا، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اپنائیت دیتا ہے، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ اور یہاں میرے آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنائے، اللہ کے محبوب بھی اس کو اپنا محبوب بنائے، تو تین کام کرے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، اور دوسرے نمبر پہ وَإِذَا وَعَدَهُمْ وَفَّى لَهُمْ، جب بھی وعدہ کرے تو وعدے کی وفا کرے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اپنے ہمسایوں کا، ہم سایہ کہتے ہیں جو سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اکٹھا ہو جائے، جس کو قرآن نے یوں فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تھوڑی دیر کے لیے رکشے میں بیٹھے، آٹو میں بیٹھے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، یہ بھی ہمسایہ بن گیا۔ جہاز میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، کہیں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جس نے اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچائی، من آذا جارہ فقد آذانی، اس نے امام الانبیاء کو اذیت پہنچائی، اس نے اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں پہنچائی۔ تو یہ تین چیزیں ارشاد فرمائی، ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ وعدے کی وفا کرے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، اور ایک روایت میں فرمایا امانت کی ادائیگی کرے۔ اسی بات کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کو تین چیزیں دے دے گا، لوگوں کے اوپر واجب ہے، واجبت لہ علیہم ثلاث، تو لوگوں کے لیے بھی تین چیزیں واجب ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا وہ تین چیزیں ہیں کیا؟ تو یہی تین باتیں ارشاد فرمائی کہ بات کرے تو سچی، وعدے کی وفا کرے، پڑوسیوں کا خیال کرے۔ لوگوں کے ذمے تین کام کیا ہو جائیں گے؟ جو آج ہم پریشان ہیں، آئیے سارے پریشانیوں کا حل اللہ کے محبوب اور ان کے شاگردوں نے ہماری رہنمائی فرما کے فرما دیا ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ تو تین چیزیں کیا ارشاد فرمائی؟ وجبت لہ علیہم قلوبہم، وجبت لہ ان تحبہ قلوبہم، ان کے لیے، لوگوں کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس شخص سے دلی طور پر محبت کریں، دلی طور پر پیار کریں۔ وتنطق بالثناء علیہ السنتہم، اور لوگوں کی زبانوں پہ اس کا ذکر خیر جاری اور ساری ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وتظہر لہ معونتہم، لوگ اس کی مدد اور معاونت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو آئیے
آج ہم مل کے اس بات کی نیت کریں اور عزم کریں کہ آج کے بعد ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ بھی کڑوا نہ بولیں۔ اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اکثر ہم سچ کا سہارا لے کر اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، اپنا غصہ نکالتے ہیں، میں بڑا سچا آدمی ہوں، میں سچی بات کہتا ہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ قرآن کہتا ہے ایسا سچا دوزخ میں جائے گا۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، جو منہ پہ بس چلے تو تان کر دے، ذلیل کر دے، اور بس نہ چلے تو پیٹھ پیچھے ذلیل کرتا رہے، اور فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ نہ میرے عزیزو، سچ وہ بولیں جو ہضم ہونے والا ہو۔ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی کسی کو مخاطب کر کے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، بلکہ بڑوں بڑوں کو معاف کیا، بڑوں بڑوں کو درگزر کیا۔ www.darsequran.com